السلام على شد امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات اللہم صلی اللہ محسنان فاطمہ رونے کی ہے یہ جان محسنان فاطمہ رونے کی ہے یہ جان روتی تھی جس شجر کے تلے بیلتے مصطفیٰ وہاں پہ تیغو خبر لے گیا ذرا خوش شجر کے تلے سے ہٹا دیا صدمہ ہوا بہشت میں روح رسول کو کاٹی ہر شاہ دکھا کر بطول کو ارشاد فاطمہ پذیرا ہوا ذرا روتی ہوئی وہاں سے پھری اشرف ایک دل علی سے فاطمہ ایک دل علی سے فاطمہ یہ کہا تقدیر مجھ کو آپ سے کرتی ہے جدا شفقت میرے یتیموں پر بار کیجیے میرے حسن حسین کو تو پیار کی کہنے لگے امیر کے فرمان کی ہو یہ کیا وہ بولیا خواب میں آئے تھے مصطفیٰ مجھ کو لگا کے اور مجھ کو لگا کے گلے روئے خوب رو کے پھر کہا کہ میری جان اب بے کسوں کی طرح رہو شب کو روئے گے
آپ سے یا شاہلا ہے فضل کردگار سے ناماب کا دل کو اگر جنازہ اٹھے گا بطول تم کو سنا سنا کے کہیں گے یہ عاشقیاں تکلیف میں ہمیشہ کوئی سے گزر گئے آخر بطور فاقہ کشی کر کے میں آخر بطور فاقہ کشی کر کے میں ہوئے تانا یہ تم کو دیں گے جس وقت واللہ میری روح کو ہوگا خلاص تو یہ صلائے وقت ہے شاہلا جس دم نصیب ہوئے مجھے وصل کے مردے پہ بھی نہ غیر کو مردہ بھی غیر کو نہ دکھانا بطول کا نصف شب کو اٹھانا بطول کا یہ سن کے خوب روئے شہنشاہ فتح یاد آئی بیردائیے ناموس مصطفیٰ بولے کہ تم کو غیروں سے بولے کہ تم کو غیروں سے اس قدر حیا جو چاہتی ہو دیکھے جنازہ وہ نہ میرا کیا کیا نہ رنج و زینب کلثوم پائیں گے سر ننگے سر ننگے کروز یہ بلوے میں جائیں گے اے محسنان فاطمہ پر محمد والے محمد صلوات منظر فضائے دہر پہ سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر پہ سارا علی کا ہے جس سندھ دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جس سندھ دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے مرحب دو نیم ہے سر مختل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ مارا علی کا ہے اتری ہے ذوالفقار بھی کہہ کر علی علی اتری ہے ذوالفقار بھی کہہ کر علی علی مولا امیر نفس پیمبر علی علی جان رسول وارث منبر علی علی تلوار ایک صورت
علی کا ہے. بر محمد والے محمد صلوات. مل کر درود پڑھ دیجیے محمد آل محمد. اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على عبده ومن وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: السعيد كل السعيد حق السعيد من أحب عليا في حياته وبعد مماته، والشقي كل الشقي حق الشقي من أبغض عليا في حياته وبعد مماته. صدق الله العلي العظيم ورسوله الكريم وأئمتنا المعصومون. درود بھیجیے ایک مرتبہ رسول اللہ. جو حدیث سرنامہ کلام میں خطبے میں آپ کے سامنے میں نے پڑھی، وہ حدیث جناب سیدہ کی زبان مبارک سے بھی نقل ہوئی ہے اور رسالت مآب سے بھی نقل ہوئی ہے، اور رسالت مآب سے بھی جناب سیدہ نے نقل کی ہے، اور دوسرا ایک طریقہ بھی ہے اس کا راویوں کا سلسلہ جہاں سے یہ حدیث آئی ہے. اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا رسالت مآب نے، اور اگر میں یہ کہوں کہ فرمایا جناب سیدہ نے تو دونوں درست ہیں، لیکن بہرحال کیونکہ جناب سیدہ کے مناسبت سے مجلس ہے، اس لیے یقیناً رسول خدا بھی خوش ہوں گے اگر میں کہوں کہ جناب سیدہ نے فرمایا. تو کیا فرمایا؟ السعید کل السعید حق السعید. وہ ہستی، وہ انسان کہ جو واقعاً خوش قسمت ہے. کل السعید مکمل خوش قسمت ہے. حق السعید سزاوار یہی ہے کہ اسی کو خوش قسمت کہو، اس کے علاوہ کوئی اور خوش قسمت نہیں ہے. کتنے لفظ بیان فرمایا رسالت مآب نے؟ السعید کل السعید حق السعید. تین جملے، تین لفظ ارشاد فرمایا رسالت مآب نے کہ السعید یعنی وہ کہ جو ہے ہی خوش قسمت، کل السعید وہ کہ جو مکمل خوش قسمت ہے، حق السعید کہ اسی کو خوش قسمت کہنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور خوش قسمت نہیں ہے. کون ہے؟ من احب علیا فی حیاتہ و بعد مماتہ. جو علی سے، علی کی زندگی میں محبت کرے اور علی سے علی کی موت کے بعد بھی محبت کرے. ایک تو یہ بات. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ والشقی کل الشقی حق الشقی. اور وہ شخص کہ جو واقعاً بدقسمت ہے اور مکمل بدقسمت ہے، اور حق یہی ہے کہ اسی کو بدقسمت کہو، اس کے علاوہ کوئی بدقسمت نہیں ہے. من ابغض علی فی حیاتہ و بعد مماتہ. جو علی سے بغض رکھے علی کی زندگی میں، اور علی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد علی سے بغض رکھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک اور جگہ بھی گفتگو اسی حدیث کے ذیل میں چل رہی ہے، لیکن بہرحال یہاں پر ذرا سا مختلف ہے. لیکن یہ حدیث واقعاً ایسی ہے کہ اسے بار بار نقل ہونا چاہیے. اب میں دو چار جملے فصاحت و بلاغت رسالت مآب کے بارے میں عرض کروں. وہ یہ کہ رسالت مآب فرماتے ہیں کہ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے ایسے جملے عطا کیے گئے، گفتگو کی ایسی طاقت عطا کی گئی ہے
کہ میں چاہوں تو بڑے بڑے معانی اور مضامین کو مختصر ترین جملوں میں سمیٹ دوں. مثلا آپ سنتے ہیں انما الاعمال بالنیات، سمیٹ دی پوری دنیا رسول خدا نے. انما الاعمال بالنیات، اس سے بڑھ کر کوئی بلاغت ہوگی؟ اچھا، یہ بلاغت رسول خدا تک نہیں رکی ہے، اس بلاغت نے ہر مرحلے پر چھٹے امام کے اس قول کو سچ ثابت کر دکھایا ہے کہ جو چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ یتوارث اصاغرنا اکابرنا، کہ ہمارے بچے ہماری بعد کی نسلیں ہماری پچھلی نسلوں سے تمام کمالات کو ورثے میں لیتی ہیں. اب واقعہ جو ہوا وہ میں جلدی جلدی بتا دوں آپ کو تاکہ پھر اس حدیث پر آؤں. یہ جو توارث ہے، یہ جو میراث میں ائمہ کو چیزیں ملی، ہم سمجھتے کہ جناب امیر گئے امام حسن کے پاس، امام حسن گئے امام حسین کے پاس، جیسا ہمارے یہاں پردادا گئے تو دادا، دادا کے بعد پھر ہمارے والد، والد کے بعد ہم، ہمارے بعد ہماری اولاد. یہ جو میراث ہے یہ بڑا پیچیدہ سا مسئلہ ہے ائمہ کے سلسلے میں. یعنی جب بھی ایک امام دنیا سے جاتا ہے خود بخود وہ میراث منتقل ہو جاتی ہے بعد والے امام میں اپنے پورے کمال کے ساتھ. اور لطف کی بات یہ ہے کہ امام باقر نے جو میراث پائی امام سجاد سے پائی، امام صادق علیہ السلام نے جو میراث پائی وہ امام باقر سے پائی، امام عسکری علیہ السلام نے جو میراث پائی امام علی نقی سے پائی. لیکن یہ ظاہری طور سے، لیکن عجیب بات ہے کہ روایات میں جو تاکید اور جو چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ ان سب ہستیوں نے براہ راست رسول خدا سے میراث لی. اب اس مسئلے کو حل کر دیں آپ کے سامنے اور آگے بڑھیں بات کو. جب امام سجاد امام حسین سے میراث لے رہے ہیں تو روایت یہ کیوں کہہ رہی کہ رسول خدا سے لی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول خدا سے لے کر جو کمالات رسالت سید الشہداء میں آئے وہ اس طرح سے نہیں آئے جس طرح سے ہمارے پردادا کے بعد ہم میں آئے. کچھ چیز کم ہو گئی، کچھ زیادہ ہو گئی، کچھ ختم ہو گئی، کوئی نئی چیزیں آ گئی. بلکہ عصمت کا مرحلہ اتنا زبردست ہے کہ رسول خدا سے جو چیزیں چلیں وہ جوں کی تو اس انداز سے امام سجاد میں آئیں کہ امام سجاد یہ بھی فرما سکتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام حسین سے لیا، اور یہ بھی فرما سکتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے لیا. اب رسول خدا تو نزدیک کی بات ہے، 50 60 70 سال پہلے دنیا سے گئے. آپ زیارت وارث میں اس سے آگے کی بات کرتے ہیں. السلام علیکم وارث آدم صفی اللہ، السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم اللہ. یعنی تمام کے تمام وراثتیں ائمہ کے پاس ہیں اور سید الشہداء کے پاس. یہاں پر بچے ایک بات کہتے ہیں مولانا یہ کون سی فضیلت ہے؟ امام حسین سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں آدم کی صفت، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، نوح کی، وہ صفات امام حسین میں آئی، تو یہ تو پہلے سے تھی، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ دیکھیے بڑی بات اس وجہ سے ہے کہ ہر نبی کو جو صفت ملی وہ امتحان سے گزرنے کے بعد ملی. نوح کا امتحان کچھ اور تھا، وہ وراثت پائی نوح نے. عیسیٰ کا امتحان کچھ اور تھا، اس امتحان سے گزرنے کے بعد کچھ تحفے عیسیٰ کو ملے. موسیٰ کا امتحان کچھ اور تھا، ان امتحانات سے گزرنے کے بعد موسیٰ کو وہ تحفے ملے. آدم کے ساتھ کچھ اور واقعات پیش آئے، ان واقعات سے گزرنے کے بعد آدم کو وہ تحفے ملے. یہ سید الشہداء جب 5 اور 6 اور 4 اور 3 برس کے ہیں، آپ مدینے جائیے، امام حسین دروازے سے نکلے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ السلام علیکم یا وارث آدم صفی اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. وہ ڈھیروں امتحانات سے گزرے تب اس مرحلے پر پہنچے. یہ برکت ہے شیر سیدہ کی تاثیر کی کہ ایک بچہ جو آج اس دنیا میں متولد ہوا ہے وہ کمال موسیٰ بھی رکھتا ہے، عیسیٰ بھی رکھتا ہے، صفت آدم بھی رکھتا ہے، تمام کے تمام کمالات رکھتا ہے. اور عجیب جناب سیدہ کا وجود یعنی عجیب ہے. وَعَلَى حُبِّهِ دَارَتِ الْقُرُونُ الْأُولَى، فرمایا کہ سیدہ کی مودت کی بنیاد پر ہی زمانہ آگے بڑھا ہے. اب یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. تو جب امام صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام گئے دربار میں گئے، کئی ہفتوں کا سفر کر کے مدینے سے شام دمشق پہنچے.
ہشام کے دربار میں بنو امیہ کے شیوخ تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے، آرچری تیر کمان سے تیر چلا رہے تھے۔ پہلے تو امام کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، دروازے پہ روک کے رکھو امام باقر کو اور امام صادق کو۔ امام صادق نوجوان امامت کے مرحلے پر نہیں ہیں کیونکہ والد موجود ہیں۔ اب کتنے گھنٹے بعد اجازت ملی، دونوں باپ بیٹے تھکے ہوئے، امام باقر بڑھاپے کی حدود میں قدم رکھ چکے ہیں، کئی ہفتوں کا سفر کر کے آئے ہیں، دربار میں پورا شاہی خاندان موجود ہے، تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ جب امام باقر تشریف لائے اندر تو ہشام نے کہا کہ ایک تیر کمان دو محمد باقر کو۔ بوڑھا امام ہے، کئی ہفتوں کے سفر کے بعد آیا ہے، آرام کرنے دیجئے، کھانا کھانے دیجئے، تھکاوٹ دور ہو جائے، تیر کمان ہاتھ میں پکڑے پھر مقابلے میں شرکت کرے؟ نہیں، کیوں کیا اس نے یہ؟ کہیں دیکھیے خاندان کی غلاظت اپنے آپ کو دکھا کر رہتی ہے۔ آپ کسی مقام پر اولاد سیدہ سے آگے نہیں جا پائے تو کہیں تو کریں ان کو کہ کمزور مقام پر دیکھ کر کوئی ایسا کام کریں کہ ان کا مذاق اڑے۔ کہا تیر کمان دو، کہا کہ نشانہ ہے سامنے، آپ تیر کمان چلائیے۔ کہا کہ میں نے تیر نہیں چلایا، بچپنے میں چلایا تھا، مجھے حاکم معاف رکھو اس سے۔ حاکم سمجھ گیا کہ ویک پوائنٹ آ گیا محمد باقر کا۔ دیکھیے ولی خدا حیا الہی کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہا ہے اور دشمن خدا سمجھ رہا ہے کہ ولی خدا بے دست و پائے۔ کہا کہ نہیں، چلانا تو پڑے گا، کوئی ایک تیر کمان دو۔ آپ جانتے ہیں تیر کمان جو بہترین ڈرائیور ہے ان کو اسی ماڈل کی گاڑی دی جائے، وہ کہتے ہیں ایک چکر لگا کر آئیں، دیکھیں بریک کس طرح سے لگتا ہے اور ویل بیلنسنگ کیا ہے، وہ تمام چیزیں جو نوجوان مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اب وہی گاڑی ہے آپ کی، وہی ماڈل ہے، وہ بالکل ساتھ جا کر لی تھی، لیکن ذرا سا دیکھنے دیجیے کہ گاڑی کا جو قضیہ ہے وہ سمجھ میں آئے کہ ہے کیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی پین دیتا ہے لکھنے کے لیے، ایگزام میں جا رہے ہیں، آپ لیتے ہیں، ذرا لکھ کر دیکھتے ہیں کتنا رواں، وہی ماڈل ہے جو آپ کے پاس ہے، پین کا وہی کمپنی ہے، آپ کے بھائی نے 2 سے 7 جا کر خریدا تھا۔ نہیں مولانا ذرا دیکھ لیں کہ ہاتھ پہ رواں ہے کہ نہیں ہے۔ امام کو کمان دی جا رہی ہے، روایت میں نہیں، امام نے وزن کی، دیکھا، کھینچا، الاسٹیسٹی کتنی ہے، جو پیچھے رسی ہے، کہا کہ تیر، امام کو دیا، امام نے رکھ کے چلے پہ تیر کھینچا اور بغل بچوں کے کہ بلز آئی میں جا کر وہ لگا۔ بادشاہ نے کہا غلطی سے لگ گیا، کہا ایک اور تیر دو۔ دوسرا تیر امام نے رکھا، چلے میں چڑھایا اور کھینچا، پچھلے تیر کو چیرتا ہوا تو بیچ میں پیوست ہوا۔ کہا کہ نہیں، یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، تیسرا تیر دو۔ دیکھیے آل محمد سے جتنا بغض رکھ کر سامنے آئیں گے ذلت اتنا ہی مقدر ٹھہرے گی۔ اگر انسان بن جاتے میاں تم، کہتے اچھا بہت اچھی آپ ماشاءاللہ سے، آپ اولاد فاطمہ، احترام کر لیتے، امام دعا بھی کرتے، کچھ تمہاری سی کچھ آخرت شاید سمجھ جاتی، دنیا سمجھ۔ کہا کہ تیسرا تیر دو، امام کو دیا۔ اچھا امام نے بغیر وزن کیے ہوئے، خوب توجہ کیجیے گا، پرانے زمانے میں تیر ہوتے تھے ان کے پیچھے پر لگے ہوتے تھے جو بیلنس کرتے تھے۔ اگر اب آپ بچوں سے سیکھا ایک لفظ کسٹمائز اور ڈیفالٹ، یہ جو کمان تھی یہ کسٹمائز ہوتی تھی، مجھے ایسی پسند ہے، آپ کو ایسی پسند ہے۔ اب امام کو کیا پتا کہ وزن کتنا ہے، الاسٹیسٹی کتنی ہے، پروں کا بیلنس کیسا ہے، کہاں تک یہ تیر جائے گا۔ امام نے دیا جھٹ سے اور چلا دیا۔ 9 تیر دیے گئے امام کو، ہر تیر ایک کے بعد ایک پیکان کو چیرتا ہوا پیوست ہوا۔ جب امام دربار میں آئے تھے تو ہشام نے کہا تھا محمد کہہ کر امام باقر کو مخاطب کیا تھا، اور یہ بے ادبی تھی۔ عرب میں احترام کا تقاضا ہے، کنیت کے ذریعے آپ مخاطب کیجئے۔ جب یہ تیر چلا چکے امام تو امام صادق کہتے ہیں میرے بابا کو اس کے بعد فرمایا یا ابا جعفر حل ولدوں کا یرمی، ہے ابا جعفر آپ کا بیٹا جو نوجوان لڑکا جعفر صادق سے آتا ہے یہ بھی چلاتا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کس طرح، کتنا آتا ہے اس کو؟ آپ ہی کی طرح؟ کہا بالکل میری طرح۔ کہا کہ یہ آپ کی طرح کیسے چلاتا ہے؟
اچھا آپ نے تو کہا تھا کہ میں نے بچپنے میں تیر چلائے تھے کچھ، اس کے بعد سے نہیں چلائے، تو اب میرا جملہ ہے تشریح کے لیے، پریکٹس نہیں کی، مشق نہیں کی، 55-56 سال کی عمر ہو چکی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں چلائے تیر، تو یہ کیسے چلا دیا تیر آپ نے؟ پھر بادشاہ نے پوچھا، کہا کہ نتوارث، ہم ارث میں لیتے ہیں تمام کمال کو۔ کہا کہ کس سے ارث میں لیا ہے آپ نے؟ یہ نہیں فرمایا امام باقر نے کہ میں نے اپنے بابا سید ساجدین سے لیا، فرمایا رسول خدا سے۔ کہا کہ رسول خدا آپ تک کیسے کمال پہنچ گیا؟ اب میں اپنے الفاظ بھی شامل کر رہا ہوں اس میں۔ کہا کہ ہمارے جد علی مرتضیٰ کے ذریعے۔ کہا یہ کہاں پہ ثبوت اس کا کہاں ہے؟ کہا کہ قرآن میں جا کر آیت پڑھو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کا یہ پہلو جو امام باقر نے بتایا ہے، بخدا اس سے پہلے کہ میں یہ حدیث پڑھتا یہ پہلو میرے علم میں بھی نہیں تھا۔ ہم ہمیشہ جب اس آیت کو پڑھتے ہیں مولانا صاحبان، تو اس آیت کا مصداق قرار دیتے ہیں لوگوں کو کہ تم پر نعمت کو تمام کیا گیا، کمال تم کو دیا گیا۔ امام نے فرمایا یہ جو کمال اس آیت میں ہے یہ ہم کو دیا گیا ہمارے جد کے ذریعے، اور اس کو ورثے میں ہم نے حاصل کیا ہے۔ کہا کون سا؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہا کہ بالکل میرا بیٹا بھی میری طرح چلاتا ہے۔ تو آپ امام کو یہ مت سمجھیے کہ امام مشق اور پریکٹس اور یہ تمام چیزیں، بہرحال یہ ورثے کی بات ہو رہی تھی۔ اسی طرح سے اگر ہم ورثے کی بات کریں تو جو تمام کی تمام چیزیں ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام مدینے میں ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام مدینے میں، اور ایک دفعہ امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، 9 برس کے ہیں، 8 برس کے، چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا مات ابی بخراسان، میرے بابا علی بن موسیٰ رضا ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ مر چکے ہیں، انہیں موت آ چکی ہے۔ کہا کہ آپ کو کیسے پتا؟ آپ مدینہ، 8 برس کا بچہ مدینہ میں، باپ خراسان میں۔ کہا تداخلنی من ہیبت اللہ، میرے قلب پر خدا کے انوار کی ایسی تجلی نازل ہوئی ہے جو آج سے پہلے مجھ پر نازل نہیں ہوئی تھی۔ خوب توجہ کیجئے، 8 سال کا آپ کا امام کیا فرما رہا ہے؟ آج جو تجلی نازل ہوئی ہے اس سے پہلے یہ تجلی نازل نہیں ہوئی تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام 8 برس کے تھے جب امامت ملی تو عرش پر پہنچ گئے، اس سے پہلے میرے اور آپ کے گھر کے 8 سال کے بچوں کی طرح تھے۔ قطعاً اس کو اس طرح سے مت سمجھیے گا۔ امام کہہ رہے ہیں اس سے پہلے بھی میرے دل پر تجلیات الہی کا نزول ہوتا رہا ہے، لیکن آج جو ہوا ہے تجلیات الہی کا نزول، ہیبت الہیہ کا، کیونکہ اب زمین پر جو مالک تھا تجلیات الہی کا، ہیبت الہیہ کا تھا، مالک تھا، وہ میرا بابا علی بن موسیٰ رضا تھا۔ جب علی بن موسیٰ رضا چلے گئے اب وہ تجلیات الہی میرے سینے پر نازل ہوگی۔ تو 8 برس کا بچہ ہے، یہ نہیں کہہ رہا میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے پھوپھیوں کے پاس لے کر چلو، بہنوں کے پاس لے کر چلو، خاندان میں کوئی بڑا آ جائے مجھے کچھ پانی پلاؤ، شربت پلاؤ، میری طبیعت بگڑ رہی ہے۔ تجلیات الہی کا نزول اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 برس کا بچہ علم رکھتا ہے کہ کب دل گھبراتا ہے، کب تجلی الہی نازل ہوتی ہے۔ یہاں تک اگر آپ پہنچ گئے تو آپ چلیے دوبارہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کہ روح امام کی جس وقت امام متولد ہوتا ہے، اور تولد سے پہلے اصولاً امام کی روح، امام کا وجود، امام کی ہستی مختلف ہے بالکل۔ لیکن یہ جو ہم امامت کی بات کر رہے ہیں، وراثت رسول خدا کی، آپ کے سامنے دنیا میں 12 اماموں کا تذکرہ ہوتا ہے، 12 اماموں کا آپ مانتے ہیں، ان میں خصوصیت کیا ہے؟ 2 خصوصیتیں بنیادی، اگر رسول خدا کی حدیث کی روشنی میں آپ بات کریں مختصر ترین انداز میں، فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی،
خدا نے ہر نبی کی نسل کو اس کے صلب سے رکھا، لیکن میری نسل کو علی کے صلب سے رکھا، یعنی امامت کی تشکیل کے لیے نسل مصطفیٰ ہوگی، صلب علی ہوگا۔ لیکن مجھے یہ بتائیے، اگر درمیان میں سے آپ اس بی بی کو، اس شہزادی سیدہ نساء عالمین کے وجود کو ہٹا دیں تو کون سی ہستی ایسی ہے جو میں نے کل بھی اشارہ کیا، ایک طرف سے جگر گوشہ مصطفیٰ ہو، لیکن اس لفظ کی مجھے اصلاح کرنے دیجئے، ایک طرف سے حقیقت مصطفیٰ کا حصہ ہو، دوسری طرف سے ہم پلہ شاہ ولایت علی بن ابی طالب ہو۔ اگر نہ ہو شہزادی سیدہ کونین تو آپ امام حسین کو نہیں کہہ سکتے السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ۔ یعنی اگر یہ وجود اپنی برکتوں کے ساتھ سید الشہداء کا دنیا میں تشریف لایا ہے، اگر وجود امام مجتبیٰ دنیا میں تشریف لایا ہے اور آئے ہیں، 11 اماموں کی امامت کا سلسلہ چلا ہے، حضرت حجت ظہور فرمائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، سفیانی کا لشکر آئے گا، جناب عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے اور ایک خادم کی طرح حضرت حجت کی خدمت کریں گے۔ اگر نہ ہو سیدہ تو نہ نور نبوی آگے بڑھ سکتا ہے، نہ نور علوی آگے بڑھ سکتا ہے۔ لہٰذا آپ اس بات کو دیکھیے، اس حدیث کو، وَعَلَى حُبِّهَا وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونِ الْأُولَى، یہ تمام جو صدیاں چلتی رہی ہیں یہ سیدہ کی محبت کی بنیاد پر چلی۔ اور کل کی جو گفتگو تھی اس کو مزید میں ذرا سا واضح کروں کہ پرورش عمل کی بات ہوئی تھی کل، پرورش عمل کی، کس طرح سے پرورش عمل کی بات کہ آپ جو نیک عمل انجام دیتے ہیں وہ اثر کیسے دکھائے گا۔ ہم لوگ عام انسان جو گناہ کرتے ہیں وہ گناہ مٹیں گے کیسے، پاک کیسے ہوں گے؟ ایک تو یہ مسئلہ، اس سے بڑھ کر ایک مسئلہ اور ہے قرآن مجید میں، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گناہوں کو خدا نیکیوں میں بدل دے گا۔ صاحب ہمارے مومن نبی تک شفاعت ان کے حلق میں اٹکی ہوئی ہے کہ شفاعت تو غلط ہے، اور صحیح غلط ہے تو مت لیجیے گا، آپ وقت نہیں ہے اتنا کہ میں اس میں رکوں۔ یہاں پر سب قرآن پکار کے شفاعت کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، اور دیکھیے مولانا یہ شفاعت کی بات آپ کریں گے، نوجوان جری ہو جائیں گے، نوجوان اور زیادہ دین سے دور ہو جائیں گے۔ تو یہ کل اور یہ پرسوں بات ہو چکی کہ سیدہ نے فرمایا کہ جہنم میں وہ شخص جائے گا کہ جس کے گناہ دنیا میں پاک نہیں ہوں گے، یا قبر میں پاک نہیں ہوں گے، یا برزخ میں پاک نہیں ہوں گے، لیکن جہنم میں سزا پانے کے بعد وہ ہماری شفاعت کی وجہ سے دوبارہ جنت میں آئے گا۔ تو یہ واضح بات ہے، شفاعت کا مطلب یہ نہیں کہ جو انسان دندانادہ پھر دنیا میں جو کام کرنا چاہتا ہے وہ کرے، گلے کاٹے، جیبیں کاٹے، خواتین کو بیوہ کرے، بہنوں سے ان کے بھائیوں کو چھین لے، صاحب دنیا میں فساد پھیلائے، اور کہ ہم تو صاحب امیر مومنین کے چاہنے والے، اس طرح کی کوئی داستان ہے نہیں روایات میں۔ سن لیجیے، ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا، قرآن مجید میں حساب و کتاب ہوگا، لکھا ہوا ہے، ائمہ کی سیرت سے بات سامنے، لیکن کس طرح سے حساب و کتاب سے بچتا ہے یہ ائمہ نے بتایا۔ لہٰذا پرورش اعمال کی بات ہوئی تھی کل، اور اعمال پرورش پائیں گے، کس طرح سے پرورش پائیں گے یہ اعمال؟ اہل بیت کے ذریعے۔ کل کی اگر گفتگو آپ کو یاد ہو کہ اس زیارت کے اندر کیا لفظ آیا تھا، بی بی فَإِنَّ نَسْأَلُكَ، ہم آپ سے یہ مانگتے ہیں، بھی درخواست کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ان کن صدقنا کے، اگر ہم نے آپ سے سچ بولا ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر آپ کہ آپ کے اعمال خدا دیکھ رہا ہے، خدا کے پاس جائیں گے۔ کل میں نے اشارہ کیا اس کے اوپر کہ یہ جو عشق خدا، عشق خدا، عشق خدا، خدا کہہ رہا ہے عشق پنجتن، عشق پنجتن، عشق پنجتن۔ اپنی گنگا کو صحیح سمت میں بہانا سیکھیے۔ خوب توجہ کیجیے گا، محبت اہل بیت کی وجہ سے کہ درود پڑھیں محمد علیہ محمد، محبت اہل بیت کی وجہ سے کہیں غافل مت ہو جائیے گا عشق خدا سے۔ یہ کون سی فکر ہے؟ 10واں امام آپ کا کہہ رہا ہے من احبکم فقد احب اللہ، بڑی خدا سے محبت ہے، میں تہجد پڑھتا ہوں، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں اور قرآن کی تلاوت کرتا ہوں نہیں ایسا، مثال میں کہہ رہا ہوں، یہ سب کرتا ہوں تو خدا کی محبت چاہیے،
آپ کا مولا فرما رہا ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے. توجہ فرمائیے گا, رسالت پر ایمان کی کسوٹی محبت اہل بیت ہے. رسول خدا, خدا کی رحمت کی تجلی رسول خدا ہے. رسول خدا کی رحمت کی تجلی رسول خدا کی شفاعت ہے. رسالت مآب نے فرمایا, حدیث ہے کہ جو میری ذریت پر ظلم کرے گا لا انالہم اللہ شفاعتی, اللہ نہ کرے کہ میری شفاعت اس تک پہنچے. یعنی بغض اہل بیت, ظلم اہل بیت پر وہ گناہ ہے کہ جس کی کوئی چھوٹ نہیں ہے. حتی رسول خدا جو رحمت الہی کا تجسم ہے, وہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ میری شفاعت ان تک نہ پہنچے. سیدہ کی جو احادیث ہم تک آئی ہیں اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ خدا قاتل امام حسین کو معاف نہیں کرے گا. لہذا آپ کے سامنے جو کسوٹی ہے فلاح اور رستگاری کی, شقاوت اور سعادت کی, وہ محبت اہل بیت ہے. اہل بیت کی محبت کے بعد تمام اعمالوں کو ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی. درود پڑھیں ذرا محمد علیہ. تو جب آپ یہ کہا جب آپ نے کل سیدہ کے سامنے اس جملے میں کہ بی بی ہم ایمان رکھتے ہیں ان تمام چیزوں پر جو آپ کے بابا لے کر آئے, اور ہم تمام ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں پر جو آپ کے شوہر, وہاں شوہر کا لفظ نہیں میں کہہ رہا ہوں, جو رسول خدا کا وصی لے کر آیا جناب امیر. اچھا فإننا نسأل, بی بی ہم آپ سے سوال یہ کرتے ہیں کہ ان کننا صدقنا کے, اگر ہم نے آپ سے سچ کہا ہے, جناب سیدہ سے کیوں سچ کہہ رہے ہو؟ خدا قربتاً اللہ, زیارت کہہ رہی ہے مومن کے اعمال ولایت اور امامت کی چھلنی سے چھن کر عرش الہی تک جائیں گے. بی بی اگر آپ یہ دیکھتی ہیں کہ ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور سچ بولا ہے, ہم نے سچ کہا ہے کہ ہم آپ کے بابا کی اور آپ کے شوہر کی تصدیق کرتے ہیں, تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ الحقتنا بہما بتصدیقنا لہما, ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہم کو اپنے بابا اور اپنے شوہر سے جڑوا دیجئے. اگر آپ سمجھتی ہیں ہم سچ کہہ رہے ہیں, کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر آپ خوب توجہ کیجیے, اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو آپ خود بخود جڑ جائیں گے؟ نہیں, ضرورت ہے جناب سیدہ کے کرم کی کہ سیدہ کے ذریعے آپ کو جوڑا جائے گا ولایت اور رسالت سے. یہ ہے پرورش اعمال. اور پرورش اعمال آج بھی میں نے اس پر گفتگو کی. پرورش اعمال کا مطلب کیا ہے کہ ان اعمال کو پروان چڑھا کر خدا کی بارگاہ میں قبولیت کے قابل بنانا, یہ ہے پرورش اعمال. اور اگر آپ جا کر دیکھیں جو روایات ہیں ہمارے پاس کہ پیر کے دن شب جمعہ کو صبح شام ہمارے اعمال وقت کے امام کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. لہذا اسی وجہ سے بہت سارے علماء ہیں نجف اور قم کے کہ جو اتوار اور پیر کی درمیانی شب اپنے گھروں میں مجلس منعقد کرواتے ہیں کہ جب عمل جائے ہمارا آج کے امام کے دور میں بارگاہ میں, تو ہمارے گھر سے شاید 10 گنا جائیں, لیکن یہ ایک مجلس بھی جائے ہمارے گھر سے کہ آج پیر اور اتوار کی درمیانی رات کو ایک مجلس, مختصر سی مجلس مصائب اور فضائل کی, یہ جائے. تو یہ اس کا ایک فلسفہ ہے. کبھی کبھی آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو دیکھے گا کہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب ایک مجلس ہو رہی ہے. اچھا, اب یہاں پر سعادت اور شقاوت, السعید کل السعید الشقی کل الشقی. کل میں نے ایک بات کی تھی, یا پرسوں یا ترسوں مجھے یاد نہیں, وہ یہ کہ حق کے مودت کیا ہے. حق کے مودت یہ ہے, حق کے محبت یہ ہے کہ آپ اہل بیت سے محبت کیجئے آسان الفاظ میں. لیکن کیا اہل بیت نے اپنی مودت کے حق کو خود اپنی ذات تک محدود کر کے رکھا ہے؟ ایک سوال ہے یہ. نہیں. زیادہ عاشورہ 10 دفعہ آپ سب جانتے ہیں جو میں جملہ پڑھنے والا ہوں, فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَتِ أَوْلِيَائِكُمْ. پروردگار میں مانگتا ہوں تجھ سے, فَأَسْأَلُ اللَّهَ, میں اس اللہ سے مانگ رہا ہوں جس نے مجھے عزت دی. کیا دے کر عزت دی؟ مجھے 12 امام 14 معصومین پنجتن کی معرفت عطا کر کے خدا نے مجھے عزت دی. اکرمنی بمعرفتکم, اے معصومین آپ کی معرفت دی مجھے جس کی وجہ سے مجھے عزت دی. کیا بات یہیں تک رک گئی؟ نہیں. خوب توجہ کیجیے گا.
دائرہ مودت کو زیارت عاشورہ پھیلا رہی ہے. وہ معرفت اولیائکم، یعنی بس دیکھیے 12/5/14 وہاں سے ابو الفضل عباس، ٹھیک ہے زیادہ بڑھا دیتے ہیں آپ. بھیا آپ سے پوچھا جائے گا ابو الفضل عباس کی معرفت کے سلسلے میں قیامت کے دن. اگر زیارت عاشورہ کہہ رہی ہے وہ معرفت اولیائکم، جو آپ کے سچے ولی ہیں ان کی معرفت بھی مجھے عطا فرمائی ہے. یعنی جو سچا ولی ہے کس کا؟ ائمہ معصومین کا، اس کی معرفت اگر آپ کے دل میں ہے تو سمجھ لیجئے کہ خدا آپ کی عزت کرتا ہے. نکلے مسجد کوفہ سے میسم تمار کمیل، ارے چھوڑیے کوئی اتنا کوئی فضول چیزیں، کوئی ارے میسم تمار ہے سرکار، ولی امیر المومنین ہے. زیارت عاشورہ کہہ رہی ہے کہ معرفت رکھو میسم تمار کی بھی. زیارت عاشورہ کہہ رہی ہے معرفت رکھو شہداء کربلا کی. زیارت عاشورہ کہہ رہی ہے معرفت رکھو حر ابن یزید ریاحی کی. زیارت عاشورہ کہہ رہی ہے سلمان فارسی، مقداد، ابو ذر، میثم، جناب فضہ، ان کی معرفت رکھو. ہاں اس صف میں اپنی مرضی سے نام داخل کرنے کا حق نہیں ہے کسی کو. مولانا کیا مجلس پڑھی آپ نے، آپ بھی انہی میں شامل ہیں. حدیث آئی ہے میرے بارے میں نہیں مولانا، لیکن لگتا وقتا اپنی جیب میں رکھو. بدبختی جو آئی ہے دین میں اسی لگنے کی وجہ سے آئی ہے کہ ہمیں لگتا ہے اما آپ ہیں کون اور آپ کی حیثیت کیا ہے. مولانا آپ کو اذن خاص ہے بی بی کی طرف سے، زبان سنبھال کے. کوئی اذن وزن کسی کو، سرکار جھولی پھیلا کھڑے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں اہل بیت کے. اذن وزن کی بات چھوڑ دیجئے، وہ بات مت کیجئے جو ابو الفضل عباس کی خاصہ ہے، وہ بات مت کیجئے جو جناب زینب کا خاصہ ہے، وہ بات مت کیجئے جو جناب شہزادہ علی اکبر کا خاصہ ہے. انسان اپنی اوقات میں رہے، انسان اپنی حیثیت میں رہے. خوب توجہ کیجئے گا، یہ اس طرح کی چیز امام کو جو چیز تیش میں لے کر آتی ہے اور غضب میں، وہ یہی ہے کہ اپنی حد سے آگے بڑھو. کچھ نہیں سمجھو اپنے آپ کو بھائی، کچھ نہیں ہے کوئی. ہاں جو کچھ ہے اس محبت کی وجہ سے کوئی قدر و قیمت ہے تو ہے، ورنہ کچھ نہیں ہے. لہٰذا بات ہو رہی ہے اس بات کی کہ معرفت اولیاء. تو ایک دائرہ پھیل گیا کہ نہیں پھیلا. اب چھٹے امام آ کر ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینۃ، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت میں سے بنے ہیں. یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا، یہ جب خوش ہوتے ہیں جب ہم خوش ہوتے ہیں، اور جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو یہ غمگین ہوتے ہیں. مسمع ابن عبد الملک کردین یا کردین بصرے کا شخص مشہور چھٹے امام کے پاس آیا اور آ کر اس نے بتایا. امام نے کہا کہ تم جلدی جلدی بتاؤ، اکثر و بیشتر کربلا جاتے ہو؟ کہا کہ نہیں ابن رسول اللہ، مشکل ہے، بصرے میں ہوں، عباسی خلیفہ اور جاسوس ہیں، مشکل ہو جائے گی. کہا کہ اچھا تم یاد کرتے ہو جو حسین کے ساتھ ہوا؟ کہا کہ یاد کرتا ہوں. پھر کیا ہوتا؟ اس نے تفصیل بتائی. تو امام نے اس کو جو پہلا تحفہ دیا، امام نے فرمایا میرے الفاظ میں خوشخبری دو، خوش ہو جاؤ. تم ان لوگوں میں سے تمہیں گنا جاتا ہے عالم بالا میں کہ جو ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا امام کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو ان کے دل پر بھی خوف طاری ہوتا ہے، اور جب پریشانی ہم پر سے اٹھا لی جاتی ہے تو ان کے دل کو سکون آتا ہے. سب سے بڑا کمال تشیع کے لیے یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی کمال نہیں ہے، بلند ترین کمال. اور پھر اس کے بعد امام نے اس کو جو تحفہ دیا، فرمایا سترہ حضور آبا عند موتک، اگر تیری یہ کیفیت ہے تو تم مرتے وقت میرے آبا و اجداد کی زیارت کرے گا. چیزیں بالکل مختلف انداز سے روایات کے اندر ہیں، جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں اس طرح سے نہیں ہے. لہٰذا چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ جو ہمارے غم میں غمگین ہوگا، جو ہماری خوشی میں خوش ہوگا. ہمارے شیعہ ایسے فَإِذَا أَرَادَنَا أَحَدٌ مِّنْهُمْ، لہٰذا جب تم میں سے کوئی ہمارے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرے، فَلْيَقْصِدْهُمْ، ہمارے شیعوں کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرے. 12ویں امام غائب ہیں، 12 اماموں میں سے کوئی نہیں ہے. اگر اس وقت امام ہوتے تو میرے گھر میں فلاں کھانا پکا تھا، میں امام کو دے کر آتا. موسم بدل رہا ہے، موسم کے پھل آئے ہیں، اگر امام زمانہ کا گھر پتہ ہوتا تو 4 پیٹیاں آم کی لے کے چلا جاتا، 2 پیٹیاں امرود کی لے کے چلا جاتا. چھٹے امام فرما رہے ہیں نہیں مل پا رہے نا ہم سے، ہمارے شیعوں کے ساتھ یہ کام کرو. حق کے مودت صرف ذات معصومین تک نہیں ہے، حق کے مودت کو دیکھنا ہے جو ہمارا سچا چاہنے والا ہے. مولا نے فرمایا فَإِذَا أَرَادَنَا أَحَدٌ مِّنْهُمْ، جب تم میں سے کوئی ہمارے ساتھ نیکی کا ارادہ کرے، فَلْيَقْصِدْهُمْ، ہمارے شیعوں کا ارادہ کرو، ان کے ساتھ جا کر نیکی کرو، ہمارے محبین کے ساتھ نیکی کرو.
فَإِنَّهُمُ الَّذِي يَصِلْ مِنْهُمْ إِلَيْنَا, کیونکہ جو ہمارے سچے چاہنے والوں کے ساتھ نیکی کرے گا, اگر تم نے ان کے ساتھ نیکی کی ہے تم نے نیکی ان کے ساتھ, پہنچے گی ہمارے پاس. ایک لفظ ہے جو کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, بڑی ایک پیچیدہ بحث ہے. آغاز کر رہا ہوں تمہید کا. معصومین کو سب سے بدترین نفرت کس لفظ سے ہے؟ لفظ شیعہ سے. سب سے زیادہ محبت کس لفظ سے ہے؟ لفظ شیعہ سے. مانا وہ دشمنوں کے شیعہ نہیں, خود اپنے شیعہ. جب بھی کسی نے آ کر کہا انا من شیعتک الخلص, امام کی پیشانی پر بقول میرے تیوریوں پر بل آ گئے. کہا تم ہمارے شیعہ ہو؟ کہا تم ابراہیم ہو کیا؟ تم میسم و مقداد و ابو ذر ہو؟ کہا نہیں ابن رسول اللہ. کہا آئندہ سے مت کہنا. امام سجاد کے پاس آئے, نوکر نے خادم نے آ کر کہا ابن رسول اللہ, وہ کچھ دروازے پر لوگ کھڑے کہہ رہے ہیں ہم آپ کے شیعہ ہیں. امام نے کہا نہیں ملنا. 10 دفعہ ایسا ہوا, امام نے کہا نہیں ملنا. تو بیچارے پریشان ہو گئے کہ امام سے کہو کیوں نہیں مل رہا. امام نے فرمایا کہ پہلے یہ لفظ ہٹاؤ جو شیعہ کا تم اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہو. تم ہمارے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہو, ٹھیک ہے, زبان سے ان عقائد کا اظہار کرتے ہو جو ہمارے عقائد ہیں, ٹھیک ہے, دل میں وہی عقائد ہیں جو ہمارے, ٹھیک ہے, لیکن شیعہ مت کہو. شیعہ ایک الگ لفظ ہے. کہا رسول اللہ پھر کیا کہا کہ ہم آپ کے محب ہیں. کہا کہ ہم آپ کے محب ہیں. کہا کہ اچھا ہم نے کتنی دفعہ ان کو آنے سے روکا تھا؟ غلام نے بتایا اتنی دفعہ. امام نے اتنی دفعہ اب بقول میرے کھڑے ہو کر خوش آمدید کہا. یعنی اگر تم نہیں ہو اور کہہ رہے ہو ہم شیعہ ہیں, بدترین لفظ. امام ناراض ہوتے ہیں اس لفظ سے. اور پھر اس کے بعد میں حدیث آپ کے سامنے پڑھوں گا, اور کہ محب تو ٹھیک ہے. تو سوال میں نے 3 دن 4 دن پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ محب کو برزخ میں بھی مشکلات ہوں گی, فشار قبر بھی ہو سکتا ہے, ہو جہنم میں بھی جائے, دنیا میں بھی تکلیفیں ہوں, آخرت میں بھی تکلیفیں ہوں, کئی ہزار برس سال تک جہنم میں جلے, محب کے لیے ہو سکتا ہے. لیکن جو شیعت کے مرحلے پر آ کر دنیا سے قبر میں جائے گا اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ ہے سیدہ کے خطبے کا ماحصل, ایک پہلو اس کا کہ محب سے سفر کو اختیار کرو, شیعہ تک آؤ. فرمایا یا ابن رسول اللہ میں شیعہ ہوں. کہا تم ابراہیم ہو؟ کہا نہیں. کہا کہ دیکھو کیوں یا ابن رسول اللہ؟ کہا کہ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, سورہ والصافات کی امام نے آیت پڑھی وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اور شیعہ علی ابن ابی طالب میں سے ایک تھا ابراہیم, اذ جاء ربہ بقلب سلیم, کہ جب ابراہیم اپنے رب کی بارگاہ میں آئے بالکل پاک و پاکیزہ طیب و طاہر دل کے ساتھ. ابن رسول اللہ اس کا معنی کیا مطلب یہ ابراہیم؟ کہا کہ ابراہیم کے دل میں نہ چالاکی تھی, نہ عیاری تھی, نہ مکاری تھی, نہ دھوکے کی خواہش تھی, پاک و پاکیزہ دل تھا. تشیع کو سمجھنا ہے خود اس کے ذریعے سمجھیے کہ جو عین تشیع ہے وہ کون ہے؟ جناب امیر. 2 جملے میں بتاؤں گا, آپ سب سمجھ جائیں گے. اختلاف ہے علی کے ساتھ, حق علی کا غصب کیا گیا ہے, ممبر جگہ ہے جناب امیر کی, میں بیٹھا ہوں. کتنا پاکیزہ دل ہونا چاہیے جناب امیر کا کہ جب بھی مجھے مشکل پڑے بلاؤں علی کو. اگر علی نے مولانا آپ کو آ کر کوئی مشورہ غلط دے دیا جس کی وجہ سے آپ کی حکومت برباد ہو جائے یا آپ کی حیثیت اسلامی سماج میں چلی جائے تو پھر کیا آپ کریں گے؟ اگر جواب یہ آئے کہ یا علی مشورہ نہیں دے گا, اگر دے گا تو وہ چیز دے گا جو سچائی, صدق و صفا پر مبنی ہوگی. یہ ہے تشیع. آپ ائمہ معصومین کو دیکھ لیجئے, مامون نے مشورہ مانگا, ہارون مشورہ مانگ رہا ہے, ولید ابن عبد الملک مشورہ مانگ رہا ہے, ہشام, جو اگر مشورہ مانگ رہا ہے بادشاہ کہ میں اس مشکل میں ہوں, یہ طور طریقہ اہل بیت کا نہیں ہے کہ عیاری, دغل کاری, دغا بازی کے ساتھ مشورہ دینا. اگر مشورہ دیں گے تو اس انداز سے دیں گے کہ دشمن بھی بول اٹھے گا. مجھے کسی ایسے موقع کے لیے خدا بچا کر نہ رکھے کہ جب مشکل آئے ابو الحسن زندہ نہ ہو. یہ ہے تشیع سرکار. اچھا, تو وہ جناب امیر المومنین جن کے بارے میں کہا گیا, ہم بات نکل آئی یہاں تک, دین تک, اس کو یاد رکھیے گا. اور میں ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے سامنے بتا کر
پھر آگے بڑھاؤں بات کو. امام سے بھی پوچھا گیا کہ ابن رسول اللہ صف لی الدین، صف لی الدین، دین کو بتائیے فی کلمتین، 2 کلموں میں. دین کو بتائیے آپ 2 کلموں میں. آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں دین 2 کلموں میں آ ہی نہیں سکتا. آپ کی عقل کے مطابق نہیں آ سکتا نا. حجت خدا کی بات الگ ہے. جوامع الکلم ان کو دیا گیا ہے. فرمایا دین کیا ہے؟ التعظیم لامر اللہ من نصیحت لخلق اللہ. خدا کی مخلوق کے ساتھ مخلصانہ برتاؤ کرو اور خدا کے حکم کی تعظیم کرو. یہ دین ختم ہو گئی بات. تو وہاں جہاں پر اس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے کہ جو بڑے بڑے معانی اور مضامین کو 2 لفظوں میں سمیٹ دے امام اور رسول، وہاں پر وہ رسول فرما رہا ہے الشقی کل الشقی حق الشقی، وہ کہ جو واقعی بدبخت ہے، جو مکمل بدبخت ہے، اور حق یہ ہے کہ اسی کو بدبخت کہا جائے، وہ جو علی سے بغض رکھے دنیا میں بھی اور علی کے مرنے کے بعد بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے حالات جتنے بھی دگرگودی کا شکار ہوں، اگر حب علی ابن ابی طالب ہے تو انسان بدبختی اور شقاوت سے دور ہے. لہٰذا اب یہاں سے جو شقاوت اور بدبختی ہے اس کو سمجھیے کہ جب اس نے آ کر کہا، امام نے کہا ابراہیم کا دل پاک و پاکیزہ تھا. یہاں تک آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں. اب دیکھیے میں اس طرح سے گفتگو کر نہیں پا رہا جو اس وقت حالت چل رہی ہے، تو بہت آرام سے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ گفتگو آپ تک پہنچ جائے اور آپ کو اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک نہایت ہی مکروہ قسم کی آواز آپ کے کانوں تک آتی ہے بیچ بیچ میں جو سلسلہ چل رہا ہے. بہرحال تو امام دائرے کو پھیلا رہے ہیں کس کے؟ حق کے، مودت کے. کہا کہ ہم مودت کے دائرے میں، اس کے بعد ہمارے سچے ولی اور پھر اس کے بعد مومنین، یہ دائرے میں ہے. یہ امام کے ساتھ بھی پیش آیا. یہ میں گفتگو پھر آپ کی خدمت میں یہ یہاں تک کیوں آئی ہے گفتگو؟ کل شہزادی نے فرمایا تھا نا کل کی حدیث میں کہ ایک ہمارے محب ہیں اور ایک ہمارے شیعہ ہیں. تو اس حوالے سے شہزادی کے ان جملوں کی تشریح ہے. دیکھیے یہ بھی ایک طرح کے فضائل ہیں شہزادی کے کہ جس میں شہزادی نے جو گفتگو فرمائی ہے کس طرح سے مومنین اپنی ارواح کو، اپنے کردار کو بلند کر کے تشیع کے مرحلے تک لے کر آئیں. اگر مجھے بتائیے امام نہ بتاتے کہ تم سب محب ہو، شیعوں کی شرائط یہ ہیں، تو کیا ہم یہ سوچ پاتے کہ محب اور تشیع میں شیعہ میں کیا فرق ہے؟ اگر نہیں سوچ پاتے تو پھر ہم ترقی کی جانب نہ جاتے. ہم اپنے وجود میں جو آلائشیں، کثافتیں اور آلودگیاں ہیں ان کو ہم دور نہیں کر پاتے. یہ ایک لطف ہے، ایک احسان ہے سیدہ کا. اور جو زیادہ جامع کبیرہ میں اسی بات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، بموالاتکم علمنا اللہ معالم دیننا، صرف اور صرف آپ کی محبت کی بنیاد پر خدا نے ہم کو ہمارا دین سکھایا. دین کا مطلب کیا؟ دین یعنی صفات جناب امیر کو اپنے وجود میں اتارو. دین کا مطلب ہے صفات علی بن ابی طالب. اب یہاں سے آپ حدیثوں کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ ذرا ہمت سے سنیے گا. پہلی حدیث کس سے ہے؟ جناب حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلم علیہ وسلم کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. جیسے اس نے امام حسن سے کہا، امام حسن نے فرمایا یا عبداللہ، اگر تم، اے خدا کے بندے، اگر تم ہمارے احکامات کی پابندی کرتے ہو، جو ہم کہتے ہیں کرو وہ کرتے ہو، اور جس سے ہم کہتے ہیں رک جاؤ رک جاتے ہو، تو پھر فرمایا فقط صدقتا، تم نے سچ کہا. وَإِن كُنْتَ بِخِلَافِ ذَلِكَ، اگر تم ایسے نہیں ہو، ہم کہتے ہیں رک جاؤ تم نہیں رکتے، ہم کہتے ہیں آگے بڑھو تم آگے نہیں بڑھتے، اگر تم اس کے برخلاف ہو، غور سے سنیے گا، فَلَا تَزِدْ فِي ذُنُوبِكَ بِدَعْوَاكَ مَرْتَبَةً شَرِيفَةً لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا، اگر تم ایسے نہیں ہو کہ جو ہمارے احکامات کی پابندی کرے، تو پھر اپنے گناہوں میں اضافہ مت کرو وہ دعویٰ کر کے کہ جو تمہاری حیثیت نہیں ہے. یعنی اگر کوئی اس مرحلے پر نہیں ہے اور کہ انا من شیعتک، میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں، اس حدیث کے مطابق امام فرما رہے ہیں فلا تزد فی ذنوبک، اپنے گناہوں کی فہرست میں ایک نئے گناہ کا اضافہ مت کرو. کون سے گناہ کا؟
جو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں، کون سا؟ یا ابن رسول اللہ کوئی برا دعویٰ تو نہیں ہے، دعا دے دیجئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امام نے میں نے آج تک نہیں دیکھا امام نے دعا دی ہو کسی کو، اگر کسی نے براہ راست دعویٰ کیا ہو۔ اگر کوئی آئے کہ ابن رسول اللہ دعا کیجئے کہ میں آپ کے شیعوں میں سے ہو جاؤں، پھر امام دعا کرتے تھے۔ لیکن اگر براہ راست کوئی آ کر میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں، بغیر پوچھے تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم کہہ دو میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں؟ سلمان نے یہ کبھی نہیں کہا، حالانکہ تھے۔ ابو ذر نے یہ دعویٰ نہیں کیا، حالانکہ تھے۔ فرمایا فی مرتبۃ شریفۃ لست من اہلھا، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے جو تم نے دعویٰ کیا ہے، اس مرحلے پہ نہیں ہو اور دعویٰ کر رہے ہو، لہذا تم گناہ گار ہو، تمہارے گناہ کی فہرست میں گناہ کا اضافہ ہو گیا۔ جو شخص مجتہد نہ ہو، فقیہ نہ ہو، وہ کہے میں فقیہ ہوں، گناہ کبیرہ ہے۔ یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ انسان یہ کہ میں شیعوں میں سے ہوں اور شیعہ نہ ہوں، جو امام فرما رہے ہیں۔ اچھا، لست من اہلھا لا تقل لنا انا من شیعتکم، ہم سے یہ مت کہو کہ میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں، بلکہ یہ کہو کہ میں آپ کے موالیان میں سے ہوں، آپ کے محبین میں سے ہوں، آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہوں۔ اگر تم نے یہ کہا وانت فی خیر والی خیر، پھر تم بھلائی کے مرحلے پر ہو اور بھلائی کی جانب ہو، بھلائی کے سفر کی جانب ہو۔ امام حسین السلام سے روایت ہے اگلی، یہ روایت سنیے گا غور سے۔ یا ابن رسول اللہ میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں، امام حسین السلام سے آ کر کہا کسی نے کہ میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں، امام نے فرمایا اتق اللہ، خدا سے ڈر۔ یعنی یہ وہ میں نے کہا نا، یہ وہ لفظ شیعہ وہ ہے کہ جو امام کو بڑا برا لگتا ہے اس کی زبانی جو اس مرحلے پر نہ ہو، اور یہ وہ لفظ ہے جس میں امام نے کوئی تکلف نہیں کیا، کوئی روح رعایت نہیں کی ہے۔ ہاں دیکھو بہرحال انشاءاللہ ہماری عادت نہیں ہے کہ کسی کے راز پر سے پردہ اٹھائیں، نہیں، جب بات آئے گی فنا ہونے کی علی بن ابی طالب کے وجود میں، جب بات آئے گی ابراہیم کے مرحلے تک جانے کی، تو اگر ہماری زبان چپ رہے تو یہ گناہ ہوگا، یہ غلط کام ہوگا کہ ہم تمہیں نہ بتائیں۔ اگر حجت خدا نہیں بتائے گا کہ تم کیا غلط کام کر رہے ہو تو پھر کون بتائے گا؟ لہٰذا امام نے فرمایا اتق اللہ، خدا کا تقوی اختیار کرو، ولا تدعین شیئا یقول اللہ لک کذبت، خبردار ایسی بات مت کہنا عالم غیب سے خدا کہے جھوٹے۔ یعنی براہ راست یہ دعویٰ عالم غیب میں جا کر اپنا اثر ڈالتا ہے۔ وفجرت فی دعواک، تم بے دین ہو گئے ہو۔ امام نے یہ نہیں کہا فسقتا، فسق الگ ہے فجور الگ ہے، فجرتا کا مطلب بے دین ہو تم اگر یہ تم دعویٰ کر رہے ہو۔ لہذا خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پھر فرمایا امام نے ان شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غش وغل ودغل، ہمارا شیعہ وہ ہے جس کا دل ہر اخلاقی بیماری سے پاک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ولیکن قل انا من موالیکم و محبیکم، کہو کہ میں آپ کے چاہنے والوں میں سے ہوں۔ اگلی روایت امام سجاد سے، دیکھیے امام حسن، امام حسین، امام سجاد، راوی آتا ہے اور امام سجاد سے اگر کہتا ہے، ایک شخص، راوی نہیں ہے ایک شخص ہے، کہا کہ ابن رسول اللہ انا من شیعتکم الخلص، میں آپ کے خالص شیعوں میں سے ہوں۔ امام سجاد نے فرمایا یا عبداللہ فاذا انت کا ابراہیم الخلیل، اگر تو کہہ رہا ہے کہ خالص شیعوں میں سے ہوں میں آپ کے، تو اس کا مطلب ہے تم ابراہیم خلیل کی طرح ہو گئے۔ یہ چچا اور بابا کی طرح امام نے گفتگو کیوں نہیں کی؟ بڑے دھیمے انداز کی گفتگو ہے امام سجاد کی، بڑے مائلڈ وے میں۔ اچھا تم اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم خلیل ہو چکے ہو؟ تایا نے کیا کہا تھا، بابا نے کیا کہا تھا، خدا سے ڈرو، بے دین، فاسق ہو گئے ہو، خدا کہے گا جھوٹے ہو۔ امام سجاد کا گفتگو کا انداز دوسرا ہے، غور فرما رہے ہیں ہم؟ مانا اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ پھر کبھی ابھی اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ایک جواب دے دوں، یہ امامت کے عصر کی بات ہے۔ دیکھیے آئمہ کے تمام جو 12 امام ہیں ان میں جناب امیر امام حسن امام حسین، حتیٰ جناب امام مجتبیٰ اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو جو حیثیت سماج میں ان دونوں نواسوں کو حاصل تھی، حتیٰ وہ حیثیت سماج میں دوسرے لوگوں کے درمیان جناب امیر کو بھی حاصل نہیں تھی۔ دیکھیے مقداد کی بات نہیں کر رہا میں، کمیل کی بات نہیں کر رہا، جعفر طیار کی بات نہیں کر رہا کہ وہ امام حسن کو بالاتر سمجھتے تھے، امیر مومن نہیں۔ عام انسانوں کی نظر میں امام حسن امام حسین کی حیثیت بہت زبردست تھی۔
امام حسن امام حسین کی زندگی میں یہ حیثیت تھی کہ جب بھی کسی سے گفتگو ہوئی بغیر کسی رو رعایت کے بغیر کسی تقیہ کے ان دونوں شہزادوں نے گفتگو کی ہے. جیسے یہ دونوں شہزادے گئے امام سجاد امام باقر آئیے آپ حضرت عسکری تک سلام اللہ علیہم اجمعین, آپ کو تقیہ ملے گا. آپ کو یہ دکھے گا کہ جب بادشاہ کے ساتھ خلیفہ کے ساتھ ائمہ بات کر رہے ہیں تو بڑی احتیاط سے بات کر رہے ہیں, ٹائٹلز کا استعمال کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں. یہ اصول کافی میں جا بجا حدیثیں ہیں. جب موسیٰ الہادی عباسی کا انتقال ہوا ہے, بلکہ انتقال کہنا تو غلط ہے, بلکہ وہ جہاں گیا کہ جہاں اسے جانا چاہیے تھا, اور کیا کہوں میں, بہرحال امام موسیٰ کاظم نے خط لکھا ہے تعزیت کا بڑا طویل اس کی ماں کو. اس لائق نہیں تھا کہ اس کا ذکر بھی کیا جائے موسیٰ الہادی کا, لیکن آپ کا امام اس حد تک ظلم و جور کے تلے ظلم کیا جا رہا ہے کہ امام مجبور ہے کہ تعزیت کا خط لکھے. نوجوانوں کے ذہن میں آئے گا مولانا امام ڈر گئے. امام اپنی جان پہ نہیں ڈرتا کبھی. اگر امام یہ کام نہ کرتے تو ڈھیروں مومنین اور امام زادوں کی جان پر آفت آ جاتی. لہٰذا سید الشہداء اور امام مجتبیٰ کے زمانے میں, ان دونوں شہزادوں کے زمانے میں کبھی انہوں نے کوئی تقیہ نہیں کیا جہاں تک میں نے دیکھا. ان کی حیثیت بڑی عجیب تھی. اور جب بچپنے میں مسند پر ممبر پر بزرگان صحابہ بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں, جو جی میں آیا انہوں نے جا کر کہا ہے. تو ان کی حیثیت بالکل مختلف تھی. صلوات اللہ وسلام علیہم. درود پڑھیے بلند آواز سے. اب جب اس نے چھٹے امام سجاد سے کہا تو امام نے فرمایا انت کا ابراہیم الخلیل, تو ابراہیم خلیل کی طرح سے ہے کیا؟ کیونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ والصافات میں امام سجاد کا استدلال, وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, ہمارے اور علی کے شیعوں میں ابراہیم ہے. اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, کیونکہ ابراہیم اپنے رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو قلب سلیم کے ساتھ ہوئے. ابراہیم کا دل ہر برائی سے پاک تھا. کیا تیرا دل ابراہیم کے دل کی طرح ہے جو تو کہہ رہا ہے کہ تم میرے شیعوں میں سے ہو؟ یہ اگلی روایت ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ قَلْبُكَ كَقَلْبِهِ وَهُوَ طَاهِرٌ مِنَ الْغِشِّ, اگر تمہارا دل ابراہیم کے دل کی طرح نہیں ہے تو تم ہمارے محب ہو. وَإِلَّا, اور اگر تم ایسے نہیں ہو اور تمہارا دل ابراہیم کی طرح نہیں ہے, فَإِنَّكَ إِنْ عَرَفْتَ أَنَّكَ بِقَوْلِكَ كَاذِبٌ فِيهِ, اگر تمہارا دل ابراہیم کی طرح سے نہیں ہے اور تم جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو, إِنَّهُ لَمُبْتَلًا بِفَالِجٍ لَا يُفَارِقُكَ, تمہیں فالج کا مرض آ کر دبوچ لے گا اور مرتے دم تک چھوڑے گا نہیں. یہ ہے وہ لفظ, یعنی لفظ شیعہ غیرت معصومین کا نام ہے. لفظ شیعہ, خوب توجہ کیجیے اس بات کے اوپر. یہ جو میں بات کر رہا ہوں اتنی دیر سے آپ کے سامنے, اس کا مطلب یہ کہ مولانا پھر ہم تو محب ٹھیک ہیں. نہیں سرکار, محب آپ ٹھیک نہیں ہیں, کیونکہ محب کو فشار قبر بھی ہوگا, محب کی قبر میں عذاب کا بھی امکان ہے, محب کی قبر میں پل صراط پر اذیتیں ہوں گی. مولانا پھر جنت میں تو چلے جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ 4 گھنٹے فلائٹ لیٹ ہو گئی آپ کی کنیکشن کے اندر, اس کے بعد آپ کراچی پہنچ تو جائیں گے. یہ مذاق بالکل نہیں ہے. برزخ کے اندر تکالیف, شدت. لہٰذا یہ جو میں آپ کے سامنے باتیں عرض کر رہا ہوں, سب سے پہلے تو خود میرے لیے نصیحت ہوں گی انشاءاللہ, اور معصومین غیب میں میرے لیے دعا کریں گے کہ میں نے ان کی حدیثیں آپ تک پہنچائیں. اس زیادہ اوقات ہے نہیں میری. سمجھیے کہ ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہے آپ کے سامنے جو حدیثوں کو دہرا رہا ہے. تو یہ جو آپ کو محب سے تشیع تک کا سفر کرنا ہے, یہ ایک فارمیلٹی نہیں ہے, خانہ پوری کی کارروائی. اس خانے میں کیا لکھیں, ارے کچھ بھی لکھ دیجئے, ایک کراس لگا چلے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو نکلنا ہے محب کے مرحلے سے اوپر آ کر تشیع کے مرحلے تک, کیونکہ قیامت کی صحت و سلامتی کی ضمانت صرف تشیع ہے. یہ جناب سیدہ کی جو حدیث تھی کل کی, نکلے اس جگہ سے باہر انسان. تو مولانا محب غلط ہے نہیں, سیدہ نے تعریف کی ہے. سیدہ نے کہا کہ جہنم سے ہم نکال کے ان کو لائیں گے. دنیا میں تکلیفیں ہوں گی, میدان قیامت میں تکلیف ہوں گی. دوسری حدیث میں جو میں نے کل عرض کیا, بدن سے ان کے پسینہ نکلے گا, خون نکلے گا, اذیت ہوگی, شدت تشنگی, شدت عطش ہوگی, پانی نہیں ملے گا, آگ کے شعلے چھوئیں گے. وہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں. یہ کس کے لیے؟ محب کے لیے, شیعہ کے لیے نہیں ہے, تشیع کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پاک و پاکیزہ ہو کر دنیا سے گیا. اب آپ کی سمجھ میں آیا, اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد
آل محمد یہ خانہ پوری کا جملہ نہیں ہے، یعنی پروردگار میرے وجود پر وہ تجلی ڈال کہ قیامت میں جناب شہزادہ قاسم ابن الحسن مجھے دیکھیں تو کہیں یہ کون آ رہا ہے، اس میں ہمارے گھرانے کی خصوصیات ہیں. شہزادہ علی اکبر دیکھیں کہیں یہ کون آ رہا ہے، اس میں ہمارے گھرانے کی خصوصیات ہیں. ہماری بیٹیوں کو، بچیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو جناب فضہ دیکھیں کہ یہ کون خواتین آ رہی ہیں، اس میں میری آقا زادی کی خصوصیات ہیں. بات میں یہ منتقل کرنا چاہ رہا ہوں آپ تک. لہٰذا مرحلہ حب سے نکل کر مرحلہ تشیع تک آئیے. یہ وہ مرحلہ ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے کہا خامے سے نہ کچھ تب خدا داد سے ہوگا، یہ مرحلہ ہے آپ کی امداد سے ہوگا. لہٰذا یہ جو تمام کی تمام چیزیں، زیارت پہ جاؤ، یہ کام کرو، فلاں کام کرو، کیوں کہا گیا؟ محب سے نکل کر تشیع کے مرحلے تک آؤ. درود بھیجیے ذرا محمد علی. مولانا دیکھیے جناب سیدہ کا تو ذکر ہو ہی نہیں رہا، یہ تو آپ تشیع اور حب کی بات کر رہے ہیں. نہیں سرکار، یہ شہزادی نے ایک زحمت کی ہے، تکلیف اٹھائی ہے، اس بات کو ہم تک پہنچایا ہے، اس لیے کہ ان کے چاہنے والوں تک پہنچایا جائے اس بات کو کہ سیدہ کی تشیع کے مرحلے پر ہو کر جائیے. پرورش اعمال کے سلسلے میں جب بات پھیلے گی تو ظاہر سی باتیں تمام باتیں آئیں گی. سیدہ نے سے ہم نے کل کیا عرض کی تھی، ان نسلک ان کدنا صدقنا کے، اگر ہم سچ بول رہے ہیں تو بی بی آپ ہم کو ملحق کیجئے اپنے بابا کے ذریعے، آپ ہم کو ملحق کیجئے اپنے شوہر علی مرتضیٰ سے. تو یہ جو ملحق کرنا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ بی بی کی نورانیت کام آئے گی ہمارے کہ ہم رسالت تک و ولایت تک پہنچے. اس کو سمجھیے اب بات. اچھا اب یہاں پر مبتلا ہو جاؤ گے تم فالج سے، لا یفارقک الی الموت، موت تک. یہ بات مت کرنا آئندہ، ہمارے سامنے آ کر مت کرنا. اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کربلا گئے کس بات پہ امام حسین کے سامنے میں فلاں ہوں اور میں فلاں ہوں اور میں فلاں ہوں. میں مجلس پڑھتا ہوں، ممبر پہ میرے سامنے 500 200 400 لوگ بیٹھتے ہیں، میں نوحہ پڑھتا ہوں اور میں یہ کرتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ کچھ نہیں کرتے، نوکری کرتے ہو اگر قبول ہو جائے. تشیع مطلب کوئی چیز آپ کچھ امام حسین کو کیا دکھاؤں میں؟ عزاداری دیکھ چکے ہیں، بی بی زینب کی نمازیں دیکھ چکے ہیں، مادر گرامی کی نمازیں. کس بات سے مروب ہوں گے امام؟ وہ لے کر جائیے جو امام کے پاس نہیں ہے. امام کے پاس عاجزی نہیں ہے، حقارت نہیں ہے، تذلل اور تخشع نہیں ہے، یہ لے کر جائے. اور کس طرح سے؟ امام کے چاہنے والوں کے ساتھ وفاداری کر کے، امام تک وفاداری نہ رکے. خوب توجہ کیجیے گا. اور اس کے بعد امام نے ایک اور بیماری کا نام دیا، وہ میں بعض وجوہات کی بنا پر یہاں نہیں بتاؤں گا. اس کے بعد امام باقر علیہ السلام سے حدیث ہے کہ وہ ایک شخص سے گفتگو کر رہا تھا، جب بحث بڑھی تو اس نے کہا اتفاخرنی وانا من شیعۃ آل محمد الطیبین، تو مجھ سے بحث کر رہا ہے، میں آل محمد جو طیب و طاہر آل محمد ہیں، اہل بیت الاطہار، ان کے شیعوں میں سے ہوں. جیسے ہی امام باقر نے سنا ان دونوں کی گفتگو تو فرمایا ما فخرت علیہ ورب الکعبہ وغبن منک علی الکذب، یہ تو نے کیوں فخر کیا اس کے اوپر یہ کہہ کر کہ میں آل محمد کے شیعوں میں سے ہوں؟ یہ تو نے بڑا دھوکہ کھایا ہے اس جھوٹ کے ذریعے. تجھے کس نے کہا کہ تو یہ کہہ کہ شیعہ آل محمد میں سے ہے؟ اب امام باقر ایک الگ معیار دے رہے ہیں. دیکھیے امام کی نگاہ غیبی ہے، جس کے وجود میں روح میں جو بیماری ہے امام فوراً اس بیماری کی طرف اشارہ کریں گے. اگر کوئی بے نمازی جائے اور کہ میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں، امام کہیں گے وقف نماز پڑھتے ہو تم تو وقف نماز نہیں پڑھتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس تشیع کی علامت نماز پڑھ لینا ہے، جو بیماری اس کی تھی امام اس کا علاج بتائیں گے. غور فرما رہے ہیں؟ لہٰذا جیسے اس نے کہا میں آپ کے شیعوں میں سے، امام نے کہا اچھا اب ادھر آؤ بات سنو. امالک معک تنفق علی نفسک احب الیک ام تنفق علی اخوانک المؤمنین. یہ جو تیرا مال تیرے پاس ہے، یہ جو مال تیرے پاس درہم و دینار ہیں، تجھے کیا زیادہ پسند ہے کہ اپنے درہم و دینار کو اپنے اوپر خرچ کرے؟ تجھے یہ اچھا لگتا ہے یا اپنے مومن بھائیوں پر خرچ کرنا تجھے زیادہ اچھا لگتا ہے؟ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ بل انفقوا علی نفسی، بل انفقوا علی نفسی، اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں تو مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے. پانچویں امام نے فرمایا فلست من شیعتنا، تو ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. پھر فرمایا فإننا نحن ما ننفق على المنتحلین من اخواننا احب الینا،
ہماری عادت یہ ہے، تو جن کا شیعہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے نا، ہماری عادت یہ ہے کہ جو ہمارا مال ہے جب ہم اس کو اپنے بھائیوں پر خرچ کرتے ہیں تو ہم کو زیادہ خوشی ہوتی ہے بنسبت اپنے اوپر خرچ کرنے کی. ولیکن قل، دیکھو یہ کہنا انا من محبیکم ومن الراجین النجات بمحبتکم، میں آپ کے چاہنے والوں میں سے ہوں اور آپ کی محبت کے ذریعے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں. آخری قصہ، آخری واقعہ اور اس کے بعد مصائب کی طرف. چھٹے امام کا زمانہ ہے. بخدا میں شرم آتی ہے یہ قصے پڑھتے ہوئے، واقعات بتاتے ہوئے، لیکن آپ سمجھیں ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہے آپ کے سامنے تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ واقعاً بات اس کو کرنی چاہیے ان حدیثوں پر جو خود صاحب عمل ہو. چھٹے امام کو بتایا یہ آ کر کہ یا ابن رسول اللہ، آج مدینے کی عدالت میں، آج مدینے کے کورٹ میں یہ واقعہ ہوا. کیا واقعہ ہوا؟ واقعہ سنیے گا. کہا کہ ان عمار الدہنی شہد اليوم عند ابن ابی لیلہ. محمد ابن مسلم اور عمار الدہنی امام کے دو شاگرد ہیں بڑے نزدیک. یہ گئے ابن ابی لیلہ کے پاس کہ جو بنو عباس کی طرف سے کیا تھا، قاضی تھا مدینے کی عدالت میں. امام کے دونوں صحابی گئے وہاں پر. کیوں گئے؟ گواہی دینے کے لیے. جب گئے تو قاضی کہتا ہے نا کہ گواہ کہاں پر کھڑے ہو جائیں، تو قاضی نے کہا قم یا عمار فقط عرفناک لا تقبل شہادتک. عمار اٹھو، یہاں سے نکلو، تم جانتے ہو ہم تمہاری گواہی کو قبول نہیں کریں گے. تمہارا گناہ اتنا بڑا ہے، تم آل محمد کے چاہنے والے ہو، تو ہم تمہاری شہادت قبول نہیں کریں گے. لأنک رافضی، کیونکہ تم رافضی ہو. فقام عمار، عمار دہنی یہ سن کر کھڑے ہوئے. وقد ارتعدت فرائصو، جوڑ جوڑ عمار کے بدن کا کانپنے لگا. آپ سمجھیں غصے میں کانپنے لگا؟ نہیں، روایت سنیے گا. واستفرغہ البکا، اور خوب چیخ کے عمار رونے لگے. فقال له ابن ابی لیلہ، قاضی نے کہا کہ اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے، حدیث قرآن تفسیر جعفر صادق کے پاس صبح شام بیٹھتا ہے جا کر، اتنی عمر ہو گئی ہے، رو کیوں رہے ہو؟ کیا کہا ہے میں نے؟ اور فرما رہے ان کان یسوءک ان یقال لک رافضی فتبرأ منہ. اگر اتنا برا لگتا ہے، فلی گرون اپ مین ہو، بالغ عاقل آدمی ہو، 40-50 سال کے، علم اور فقہ اور حدیث و قرآن تفسیر اور آل محمد کے پاس جا رہے ہو، اتنا پڑھا لکھا ہے تم نے، اتنا برا لگا ہے کہ میں نے تمہیں رافضی کہا ہے، تو کہہ دو کہ میں بیزار ہوں محمد جعفر صادق سے. کہو میں بیزار ہوں، ٹھکراتا ہوں دین آل محمد کو. اتنا برا لگ رہا ہے، تو اتنا برا لگ رہا ہے تو کہہ دو کہ میں نہیں مانتا ان کے دین کو. جب یہ کہا قاضی نے تو پھر تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے. ٹھکرا دو جعفر صادق کو، ٹھکرا دو پنجتن کو، ٹھکرا دو 12 اماموں کو، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے. برا لگ رہا ہے نا، تبھی تو رونے لگے. عجیب انسان ہے، اتنا بڑا مرد ہو کے رو رہا ہے. قاضی نے یہ کہا. جب یہ کہا تو عمار دہنی نے کہا یا حاضہ، اے جناب ذرا سنیے گا، ما ذہبت واللہ حیث ذہبت، جو تمہارے ذہن میں خیال آیا ہے وہ غلط آیا ہے. میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ مجھے برا لگا ہے، رو اس وجہ سے رہا ہوں نسبتنا الی قوم، تم نے مجھے ایسے لوگوں سے جوڑا ہے اور تو نے مجھے ایسے امام سے جوڑا ہے کہ اگر میرے کرتوت میرے امام کو پتہ لگ جائیں تو میرا امام شاید مجھے ٹھکرا دے. یہ ہے تشیع. یہاں پر کوئی صاحب 4 مجلسیں پڑھ لیں گے، 2 دفعہ نماز پڑھا دیں گے، وہ علم اٹھاتے ہیں، وہ ذوالجنہ سجاتے ہیں. جو دین کا کوئی کام کرتا ہے اس سے آپ بات نہیں کر سکتے. وہ اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے. ہر شخص تھیوریٹیشن بنا پھر رہا ہے تشیع کا سرکار. جو نوحہ پڑھ رہا ہے اس سے آپ بات کریں، اس کے دماغ اپنے. جو امامے والے صاحبان ہیں وہ مجلس پڑھ رہے ہیں، ان کے اپنے دماغ. ایک عجیب سلسلہ ہے. اس فکر کے ساتھ نورانیت سیدہ روح میں آ ہی نہیں سکتی. اچھل کود تو ہو سکتی بھائی، جب نماز اچھل کود ہو سکتی ہے، جب روزہ فاقہ ہو سکتا ہے، تو پھر ہماری دیگر عبادتیں اچھل کود نہیں ہو سکتی، یہ فضولیات نہیں ہو سکتی. لہذا نور سیدہ اگر آنا ہے، پہلا مرحلہ تواضع اور ادب. لیکن کس مقام پر، کس طرح سے؟ لہذا اس بات کو سمجھیے. اور اس کے بعد آج کے دور میں اور ہر دور میں اگر آپ صاحب ثروت ہیں،
فرمایا امام نے, عجیب حدیث ہے, ما من غنی الا ان یتمنى یوم القیامت ان یکون فقیرا. قیامت میں کوئی پیسے والا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ قیامت میں تمنا کرے کاش میں غریب ہوتا, کیونکہ دولت جب بھی آتی ہے ذمہ داریاں لے کر آتی ہے. یہ امیر المومنین کے پاس جب مال آتا ہے, درہم و دینار, سرخ و سفید سکے, جلدی 2 فقراء کو بانٹ دیتے تھے, پھر جہاں سکے پڑے ہوتے چھڑکاؤ کرتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے, کہتے الحمدللہ. یا علی کیا الحمدللہ, دولت چلی گئی, ارے حقدار تک پہنچ گئی, ذمہ داری ختم ہوئی. لہٰذا جتنے لوگ بھی ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں خود جھانک کر دیکھے. عالم کا کام ہے مومنین کو امام وقت کے سامنے لا کر کھڑا کرنا. آپ کے اور امام وقت کے درمیان کوئی عالم نہیں آ سکتا, کوئی شخص نہیں آ سکتا کہ میں اپنی ذمہ داریوں کو کس حد تک سماج کی نسبت ادا کر رہا ہوں, میرے پاس کتنا پیسہ ہے, کتنی طاقت ہے, میرے پاس پروگرام کیا ہے اس شہر کے لوگوں کے لیے کہ جہاں پہ میں رہتا ہوں. یتیموں اور بیواؤں اور قسم پرسیم کے اندر جو حالات گزار رہے ہیں, اگر ان کے بارے میں مجھے کوئی فکر نہیں ہے, صاحب سال میں 14 دفعہ کربلا جائیے, سال میں 20 دفعہ حج پہ جائیے, تہجد پڑھیے. آپ اگر ایسے نہیں ہیں ناقص الایمان ہیں, کیونکہ جس چیز کو سیدہ ایمان کی بنیاد قرار دے رہی ہیں. امام فرما رہا ہے فَإِذَا أَرَادَنَا أَحَدٌ مِّنْهُمْ, جو ہمارے ساتھ نیکی کا ارادہ کرنا چاہے وہ ہمارے شیعوں کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرے, ان کے ذریعے نیکیاں ہم تک پہنچتی ہیں. لہذا کس طرح سے پیٹ بھرے انسان, سروں پر چھت کو لے کر آئے, برہنوں کو کپڑے عطا کرے, ایک پروگرام بنائے ہر انسان اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا, یاد رکھیے گا, سب سے جو اہم ترین ایسٹ ہے آپ کا وہ آپ کی اولاد ہے. میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا؟ آپ آل محمد کے یتیموں کے بچوں کا خیال رکھیے, آل محمد کا والی و وارث حجت ابن حسن آپ کے بچوں کا خیال رکھے گا. لہذا زمان غیبت میں جو ایک لفظ ہے بڑا عجیب ہے, النائشون لایتامنا. زمان غیبت میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اٹھا کر کھڑا کر رہے ہیں ہمارے چاہنے والوں کو. کیا مطلب؟ جو زمین پہ گرا ہوا اس کو اٹھا کر کھڑا کر دیجئے کہ یہ اپنی روزی روٹی کمانے لگے, جس مشکل میں ہے وہاں سے نکل کر اوپر کی طرف آئے. جو یہ کام کرے گا آل محمد کی دعا اس کی اولاد کے شامل حال ہوگی. اور جناب سیدہ نے جو اپنی شہادت سے پہلے سلام پہنچایا ہے جناب امیر کو کے ذریعے کہ یا علی ابلغ اولادی السلام الی یوم القیامہ, میری جو اولاد آئے گی قیامت تک کے لیے اس کو سلام پہنچائیے. اور اولاد کے ساتھ ایک عجیب وصیت کی کہ یا علی میرے چلے جانے کے بعد فلاں خاتون سے آپ ازدواج کیجیے گا, کیونکہ حسن اور حسین سے اس خاتون کو بڑی محبت ہے. تو آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدہ کے چاہنے والے کسی بھی حوالے سے آپ خدمت کیجئے, آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نسلوں میں یہ برکت آئی کسی بھی حوالے سے. اور ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے, یہ خدا گواہ ہے کہ میں اس عنوان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ہر شخص چیک کرے, دیکھیں کس مقام پر ہے. قطعاً مولانا کا یہ مرتبہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کوئی سرٹیفکیٹ دے یا کہ آپ ایسے ہیں, قطعاً حق نہیں ہے, مجھے سوچنے کا بھی حق نہیں ہے. لیکن یہ چیز سیدہ کی نصیحتوں میں آپ جا کر دیکھیے, محب کے مرحلے پر مت رکیے, تشیع کے مرحلے پر آئیے, اس مرحلے کو گزار کر اس مرحلے تک آئیے کہ جہاں پر سیدہ کہہ رہی ہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی تمہیں. اگر تشیع تک آ گئے, محب کو مشکل ہوگی, دنیا میں بھی عذاب پائے گا, تکلیفیں, آخرت میں غسل کے وقت, کفن کے وقت, شب اول قبر, یہ تمام کی تمام چیزیں روایات میں تھیں. بہرحال یہ جو پرورش اعمال ہے یہ ایک بڑا عجیب موضوع ہے ہمایاں کا کہ جو ہماری روایات اور احادیث میں ہم کو ملتا ہے. بہرحال یہ 95 دن بڑے کٹھن اور تکلیف دہ دن ہیں سیدہ کے لیے. اور میں نے جیسا کہ عرض کیا, سیدہ کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے نہایت مختصر سے 18 برس کی زندگی ہے شہزادی کی. اور جب ہوش سنبھالا ہے تو ماں کی جدائی کو دیکھا, اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا, نفسیاتی کرب, ذہنی کرب, تکلیف. سیدہ نے اپنے خطبے میں اس ذہنی تکلیف کا ذکر کیا
فرمایا کہ تم لوگ ہمارے بارے میں بری خبریں سننے کے لیے بے چین رہتے تھے کہ کب علی کی موت کی خبر آئے، کب رسول خدا قتل ہو جائیں، کب حسن حسین مر جائیں. یہ تشریح میں کر رہا ہوں. تتوقفون بین الدوائر، تم لوگ وتتربصون بین الاخبار، تم بری خبریں سننے کے منتظر رہتے تھے کہ کب فاطمہ کے گھر سے گریے کی چیخوں کی آوازیں نکلیں. یہ شہزادی نے جو مدینے میں 10 برس گزارے ہیں وہ اس کرب کے ساتھ گزارے، اور مکے میں جو ایام گزارے وہ بن ماہ کے گزارے. باپ گھر میں آ رہا ہے، بدن لہو لہان، رسالت ماں کیا گزرتی ہوگی شہزادی کے دل پر. روایت مسلسل میں آپ کے سامنے پڑھے جا رہا ہوں. باقیت العین ناحلت الجسم منحدت الرکن معصبت الرأس غشی علیہ ساعتاً بعد اخرى. مسلسل آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، کمر جھک چکی تھی، عجیب کیفیت تھی. دیکھیں میں نے ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مصائب کی مدد سے مصائب کو سمجھیے. کربلا کے مصائب کی مدد سے امام حسن، امام حسین اور بی بی زینب کے مصائب کو سمجھیے کہ جو بی بی کی شہادت سے پہلے پیش آئے. میں ذرا تمہید باندھوں دو جملوں میں آپ کے سامنے. آپ نے بی بی سکینہ کے جملے سنے ہوں گے سید الشہداء سے. وجہ کیا ہے؟ لاڈلی بیٹی ہے بڑی. کسی میں جب جرت نہیں ہوتی نا امام حسین سے گفتگو کی، تو یہ معصوم ننھی شہزادی ہماری آقازادی آگے بڑھ کے 3 برس کی اور بابا سے گفتگو کرتی ہے. میں آپ کو واقعہ یاد دلاؤں، بابا علم لے آئے، چچا کہاں پر ہے؟ کسی میں ہمت نہیں ہے، شہزادی میں ہمت ہے. بابا سب شہید ہو گئے، کیا آپ بھی مرنے جا رہے ہیں؟ پھوپھیوں میں یہ ہمت نہیں ہے بات کرنے کی، امام وقت سے گفتگو کریں. ایک دفعہ بی بی سکینہ گفتگو کر رہی، ذوالجنہ سے بی بی سکینہ گفتگو کر رہی. لیکن 11 محرم سے لے کر اور زندان شام تک آپ کو کوئی گفتگو نہیں دکھے گی. وجہ کیونکہ اس کمسن شہزادی نے جو منظر دیکھے تو قوت گویائی سلب ہو چکی تھی، اب بات کرنے کی طاقت نہیں تھی. میں ایک سوال کروں آپ سے، یہ جو رسول خدا کی رحلت کے بعد 95 دن بی بی سیدہ زندہ رہی، آپ کو دونوں شہزادوں کی اور بی بی زینب کی کوئی گفتگو ماں سے نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ جو کمسن بچے یہ دیکھیں کہ کس طرح سے دروازے پہ حملہ ہوا ہے اور بھائی شہید ہوا، ماں زمین بوس ہوئی ہے، پہلو شکستہ ہے، یہ بتائیے زینب گفتگو کرے تو کس طرح سے؟ بس ایک دفعہ سیدہ پر وہ مرحلہ آیا کہ سیدہ رات دن گریے میں مصروف. دق الباب ہوا، مجھے لگتا ہے رات کا وقت تھا. شیوخ مدینہ آئے. اچھا جس گھر میں رسول جیسی ہستی کی موت ہوئی ہو اس گھر والے کیا سمجھیں گے؟ آپ کیا سمجھیں گے؟ میں کیا سمجھوں گا؟ آنے والے یہ کہیں گے کہ یا علی حسن حسین کو ہمارے بچوں کے پاس بھیج دیا کیجئے، نانا کا غم ہے، بچوں کا دل بہل جائے گا. یا علی ہماری بھی بیٹیاں ہیں 5 برس کی، ہمارے گھر زینب کو بھیج دیجئے، زینب کا جی بہل جائے. یا علی فاطمہ سے گھر کا کام نہیں ہوتا، ہم اپنی خواتین کو بھیج دیں گے صبح دوپہر شام، اور گھر کا کام ہماری خواتین کر دیں گی. یہی کہنا چاہیے تھا نا. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا کہے انسان کیا نہ کہے. کہا یا علی فاطمہ رات دن روتی رہتی ہے، فاطمہ سے کہیے یا رات کو روئے دن، رات کو روتی، ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے، دن کو روتی ہے، کاروبار زندگی متاثر ہوتا ہے. یہ ہے دختر رسول کی حیثیت مسلمانوں کے مدینے میں. علی کس مظلومیت کے ساتھ حجرہ سیدہ میں آئے، کہا شہزادی یہ پیغام لے کر آیا ہوں. سیدہ نے جواب دیا یا علی ما اقل مکسی بینہم، ان سے کہیے گا سیدہ کچھ دنوں سے زیادہ کی مہمان نہیں ہے. میں ایک جملہ کہوں آپ سے، مجھے نہیں پتا کہ جناب زینب کہاں پر تھی اس جملے کو ادا کرتے وقت. میں کہوں گا سیدہ ذرا دھیمے بولیے، اگر بچی کے کانوں میں یہ آواز چلی گئی 5 برس کی بچی برداشت نہیں کر پائے گی.
ایک دفعہ علی نے کیا کام کیا، صاحبان بنایا، تاریخ کا پہلا امام باڑہ بنا بیت الحسن کے نام سے. سیدہ حسن حسین کا ہاتھ تھامتی تھی، صبح کو بقی میں لے کر جاتی تھی، گریا کرتی تھی. عصر کے وقت جناب امیر لے کر آتے تھے. روایت کے الفاظ میں کانت تساق بین یدیہ، علی اپنے آگے چلا کر لاتے تھے. روایت میں جو میں نے پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ حسن حسین کو لے کر جاتی تھی. بی بی زینب کو کیوں نہیں لے کر جاتی تھی؟ سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے سیدہ ماتم کرتی ہوں گی اور گریا کرتی ہوں گی، 5 برس کی بچی برداشت نہیں کر پائے گی. حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، شاید قلب کی طاقت کی وجہ سے لے جاتی ہوں. زینب کا ذکر نہیں ہے روایت میں. اور جب واپس آتی تھی تو علی اپنے آگے چلا کر لاتے تھے. میں کہوں گا سیدہ یہاں پر اتنا خیال ہے کہ 5 برس کی بچی آپ کو روتے ہوئے نہ دیکھے، لیکن جب 11 محرم کو 3 برس کی سکینہ اور رقیہ مقتل سے گزاری جائیں گی تو کہیں پر چچا عباس کا لاشا ہوگا، کہیں پر بھیا علی اکبر کا لاشا ہوگا، کہیں پر بابا حسین کا لاشا ہوگا، کہیں 2 کے نیزہ پر سر دکھایا جائے گا. ارے شہزادی اس وقت کون تسلی دے گا؟ اس وقت کون دل پر مرہم رکھے گا؟ اس وقت کون کلیجے سے لگا؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پالنے والے اس مجلس کو حاضرین کی طرف سے، بانیان مجلس کی طرف سے، بانیان مجلس کے مرحومین و مرحومات کی طرف سے، اس امام باڑے کے جو مینجمنٹ کے افراد ہیں، منتظمین ہیں، ان کی طرف سے حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما. امام کے زخمی دل کے لیے مرہم دل قرار دے. مولا کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما. امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں امام کے انصار و اعوان میں شامل فرما. پروردگار ہماری اس مجلس کو جناب خدیجہ رسالت مآب حسن حسین امیر المومنین علیہ السلام، تمام کے تمام وہ ائمہ جو نسل جناب سیدہ سے، ان کی بارگاہ میں بطور تعزیت و تسلیت اس ہدیے کو قبولیت کے شرف سے نواز دے. پروردگار ہم کو امام کے انصار و اعوان میں شامل فرما. سو سلام نوحہ مرثیہ پڑھنے والے جتنے لوگ تھے، علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین جو اس دنیا سے چلے گئے، پروردگار ان کو سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. جو زندہ ہیں صحت سلامتی طول عمر عطا فرما. مجھ سے، آپ سے، جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی، جو گھر میں بیٹھ کے مجلس دیکھ رہے ہیں، ان کی نیابت میں پروردگار اگر کوئی تنگ دست ہے، نادار ہے، قرضدار ہے، پریشان حال ہے، بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، کسی مشکل میں گرفتار ہے، تجھے جناب سیدہ کی عصمت اور عفت اور پاکیزگی اور طہارت کی قسم دیتے ہیں، اس کی مشکلات کو دور فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دی.